باپ کسی بڑے مکتب میں نہیں پڑھا تھا، لیکن ہمارے باپ نے سکھایا تھا بچوں کوشش کریو اپنے سے بڑوں کے آگے کبھی پیٹھ نہ کرنا۔ ماں باپ جس کمرے میں وہ ٹانگیں پسار کے نہ ان کی طرف پیر کر کے نہ بیٹھنا، ورنہ جو نماز پڑھ کے آئے اللہ اس نماز کا سجدہ تمہارے منہ پر مار دے گا۔ آج ماں گھر کے اندر میرے عزیزوں سارا دن چولہے کے آگے جلتی ہے، پھر گھر کے اندر جا کے پانی پیا، روٹی لے کے آ، خبردار یہ ایسا کڑوا بول ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک کے فاصلے کو کڑوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے مدارس بناتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم تو ماں سے باپ سے حاصل کر سکتا ہے، تربیت۔ اسکول والوں سے ہمیں گلا کوئی نہیں، کالج والوں سے ہمیں گلا کوئی نہیں، یونیورسٹی والوں سے ہمیں گلا کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں گلا بنتا ہے ان اسکولوں کے اندر، کالج یونیورسٹیوں کے اندر ڈاکٹر انجینئر وکیل بننے والوں سے۔ جب اللہ اسے ترقی دیتا ہے تو میرے عزیزوں اپنے بچوں کے ساتھ ماں باپ سے علیحدہ ہو کے کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا۔ ایک مسجد کا مولوی جس کا مکان بھی مسجد کا، تنخواہ بھی 8,000 روپے ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے دل کے اندر اتنا خوف بٹھا رکھا ہے کہ وہ 10,000 روپے لے کر کرائے کے مکان میں اپنے ماں باپ کو ساتھ بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ حضرات سے عرض کروں گا کبھی پیسے کے بل بوتے پر، کبھی دنیا کے عہدوں میں ترقی کے اوپر ماں باپ کو ڈیگریڈ نہ کرنا، ماں باپ کو پیچھے نہ کرنا، ورنہ خدا کی قسم ترقی کو اللہ میرے عزیز و تذلل تباہی کے اندر اللہ تبدیل فرمائے گا۔ پھر بات کروں گا جیسے اللہ کی نافرمانی اللہ کے عذابوں کو زمین پر کھینچنے کا ایک میگنٹ ہے، ایسے ماں باپ کی نافرمانی ترقی کو اپنے سے دور کرنے کا ایک میگنٹ ہے۔ میرے عزیزو یہ مقناطیس بھی بیکار ہو جائے گا جس گھر کے اندر ماں باپ کی بے احترامی کی جائے گی۔ اس گھر کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہوگا اللہ صحت کا دروازہ بھی بند کر دے گا، اللہ رزق کا دروازہ بھی بند کر دے گا، پالی کے کائنات بیوی کی محبت کا دروازہ بند کر دے گا، اولاد کی فرما برداریوں کے دروازے پر تو تالے لگا دے گا۔ اللہ عبدالحنان تجھے خدا موقع دے قاری صاحب کے اس مرکز میں آنے کا تو میرے بندوں سے کہہ دینا میں نے آج بھی اپنے مدد کا دروازہ کھول رکھا ہے، اپنے سے قریب ہونے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ میرا بندہ تجھے موٹر وے سے جانے کی ضرورت نہیں، تجھے ڈی ڈی روڈ کے اوپر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے۔ الہ العالمین میں کیا کروں؟ فرمایا آجا میرا بندہ، آج میں تجھے اپنے سے قرب کا، اپنے سے پیار کا، اپنی طرف بڑھنے کا دروازہ بتا دوں، اپنے سے مدد لینے کا دروازہ بتا دوں۔ الہ العالمین پیسہ خرچ ہوگا تو میرے پاس تو اپنے بچوں کے لیے آٹا لانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں۔ الہ العالمین اگر سفر کرنا ہے تو مجھے موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میرا بندہ، نہ پیسہ خرچ ہوگا نہ پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، اے میرا بندہ میری مدد جس رستوں سے آتی ہے اس دروازے پر آ جا۔ الہ العالمین ان دروازوں کے کیا نام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دو نام ہے۔ پہلا دروازہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرا بندہ میں جس حال میں تجھے رکھو صبر والے دروازے کے پاس بیٹھ جایا کر۔ اے میرا بندہ بیماری میں، صحت میں، نماز کے سجدے کا انکار نہ کرنا۔ بارش کے قطرے تو اتنی تیزی سے نہیں برستے جتنی میری رحمت تیرے پہ برسنا شروع ہو جائے گی۔ آسان راستہ۔ کسی کے پاس پیسہ وہ پیسے سے کام لیتا ہے، کسی کے پاس عہدہ وہ عہدے سے کام لیتا ہے، کسی کے پاس سفارش ہے وہ سفارش سے کام لیتا ہے، کسی کے پاس تعلقات ہے وہ تعلقات سے کام لیتا ہے، کسی کے پاس ذمہ دار ہے وہ اپنے ذمہ دارے سے کام لیتا ہے۔ اور میرا نبی تمہیں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہے، رحمت للعالمین پیغمبر تحفہ دے کے جا رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار تمہیں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہے، اولین کا نبی، آخرین کا نبی، اپنوں کا نبی، پراؤں کا نبی، مشرق مغرب شمال جنوب میں بسنے والوں کا نبی، خدا کی ساری مخلوق کا نبی کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک مدد حاصل کرنے کا تحفہ دے کے جا رہا ہے۔ جب تمہیں اولاد کے حصول کے لیے ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دے اور دائیاں بھی اور حکیم بھی اپنے ٹوٹ کے استعمال کر کر کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دے، اب خدا سے مانگ۔ جب تیرے کاروبار کے لیے دنیا ہاتھ کھڑے کر دے، پیسہ تیرے کام نہ آئے، صحت تیرے کام نہ آئے، اولاد تیرے کام نہ آئے، میکہ سسرال تیرے کام نہ آئے، میرا نبی تحفہ دے کے جا رہا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل میرا نبی تحفہ دے کے جا رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے ایٹمی میزائل کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے
سجدوں میں طاقت ہے۔ فرمایا بندے جب اپنے سے دور ہو جائے، پراؤں سے دور ہو جائے، جب تجھے کہیں سے سکون کا سانس نہ ملے، تجھے کہیں سے ٹھنڈی چھاؤں نہ ملے، تو وضو کر کے اپنے ہی گھر کے اندر مصلی بچھا، خواہ وہ جہیز میں آیا ہوا یا تیرے باپ دادے کا، اس مصلی پر بیٹھ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے یوں کر کے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے۔ تیرے وجود پر، تیرے سجدوں پہ نعم فرما کر تیری پریشانیوں کو راحتوں کے اندر تبدیل کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ کاش وہ گھروں کے اندر رونق کب بحال ہوگی جب مائیں اپنے بچوں کے بستر کے اوپر ان کو لٹانے سے پہلے کہیں گی بیٹا 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ، 100 مرتبہ آمنہ کے لال پہ درود شریف پڑھ۔ خدا پاک کی قسم، پھر ڈینگی کی کیا طاقت ہے، پھر میرے عزیزوں کرونا کی کیا طاقت ہے، پھر وائرس کی کیا طاقت ہے، پھر آنکھوں کی بیماری کی طاقت ہے۔ یہ اللہ کے امر ہیں۔ بیماری بھی انسان کے ایمان کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ خدا پاک کی قسم، جن ذرائع سے تو نے اللہ کی ناراضگیوں کو اپنے قریب کیا، میرے پیارو اگر سنت کے مطابق جینا سیکھ لیں، میرے عزیزو درود شریف دائیں طرف، کلمہ طیبہ دائیں طرف، اور درود شریف کا سارا بائیں طرف اس کی باڑ لگا لے تو اللہ اکبر، خدا کی پاک کی قسم۔ پھر میرے عزیزو میں صحت بیماری کی بات نہیں کرتا، یہ تو قدرت کا امر ہے۔ میں خوشحالی تنگی کی بات نہیں کرتا، یہ تو قدرت کا امر ہے، اللہ کا امر ہے۔ لیکن میرے عزیزو اللہ پھر ایسی میٹھی نیند سنائے گا، خواب میں جانور نظر نہیں آئیں گے، خواب میں قتل ہوتا یا قتل کرتا نظر نہیں آئے گا۔ درود شریف پڑھ کے سو کے دکھا، کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنی آنکھیں بند کر کے دکھا، انشاءاللہ اگر درود شریف کلمہ طیبہ میں تجھے ترقی ملتی رہی، کبھی خواب میں خدا اپنا دیدار کرائے گا، کبھی آمنہ کا لال آ کر اپنا دیدار کرا کے جائے گا۔ میں نے کہا یا اللہ، جی میرا بندہ، میں نے کہا یا اللہ میرا مکان بھی کچا، میری چرپائی کی پیتیاں بھی ٹوٹی ہوئی، الہ العالمین میرا بستر بھی گندا، میں کہاں سے سفید چادر لے کے آؤں؟ فرمایا بندہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ یہ بڑے بڑے جانور نہ ان کا رنگ میرے پاس پہنچتا ہے، نہ ان کی خوبصورتی میرے پاس پہنچتی ہے، نہ دیسی گھی کا پیڑا میرے پاس پہنچتا ہے۔ جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتا ہے، بندے لوگ تیرے جانور کو دیکھتے ہیں، میں تیرے دل کے اندر جھانک کے دیکھ رہا ہوں، یہ اپنی محبت میں کر رہا ہے یا میری رضا کے لیے کر رہا ہے۔ پھر میرا بندہ جب جانور کی قربانی میں، مال کی قربانی میں، اولاد کی قربانی میں، اپنے ذات کردار کی قربانی میں جب میری رضا شامل ہو جاتی ہے، پھر جانور کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تیری ذات کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہو۔ اللہ اکبر۔ مجمع کے اندر ابھی اعلان ہوگا کون ہے اس مرکز کے محراب کے لیے، کون ہے اس مرکز کی دیواروں کے لیے، ماربل کے لیے، اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، جس کے پاس تھا اس نے 5000 کا اعلان کر دیا، کسی نے 10,000 کا اعلان کر دیا، کسی نے 2,000 کا اعلان کر دیا۔ میرے جیسا تو کوئی بیٹھا ہے کہہ رہا اللہ میرے کول بھی ہوندا، الہ العالمین میں بھی دیتا۔ اس کھیسے میں ہاتھ ڈالا، چینی کے پیسے نظر آئے، اس کھیسے میں ہاتھ ڈالا، گھی کے پیسے نظر آئے، اپنے ارمان کو دل ہی کے اندر توڑ کے بیٹھ گیا۔ فرمایا میرا بندہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اکیلا، نہ میرا بیٹا، نہ میری بیٹی، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرا داد کا، نہ میرا نان کا، نہ میرا کوئی ننہال ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ تیرے دیے ہوئے 10,000 سے میں نے کوئی روٹی کھانی ہے، میں نے کوئی انگور کھانے ہیں، کیلے کھانے ہیں، میں نے کوئی جتی کپڑا لینا ہے، جس نے دے دیا وہ بھی برابر ہے، جس نے دینے کی نیت کر لی وہ بھی برابر ہے۔ اے میرا بندہ بات 4 روپے کی نہیں، 5,000 کی نہیں، یا تو بیٹھ کر اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے پہاڑ ہیں اللہ وہ سارے کے سارا سونا بن جائے، اللہ میں تیرے راستے میں خرچ کرنے میں دیر نہ کرو۔ فرمایا اے بندے بس ماندہ سے علاقے کے اندر بیٹھنا تیرا کام، تیری نیت پر اللہ اکبر پہاڑوں کا سونا صدقہ کرنے پر اس کا جزا دے دینا میں عرش وعدے کا کام ہے۔ اللہ